الحمد لله بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم بے شک صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ کلمہ شریف کا ورد کیجئے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پڑھیں کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ شاندار مجمع اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ پروگرام بڑی کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور جسپور کا کوئی بھی پروگرام ہو الحمدللہ وہ تاریخ ساز پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں جسپور کے نوجوانوں نے کچھ تو بڑی کم عمر کے بچے ہیں، انہوں نے مل کر کے یہ پروگرام کیا، اللہ نے انہیں جذبہ دیا اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ ماشاءاللہ، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے شہر کے بڑے بڑے حضرات موجود، اپنی بستی کے چیئرمین صاحب علی جناب محترم الحاج زاہد حسین صاحب، اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر کرم فرمائے، آمین۔ مولا پروردگار اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما، آمین۔ کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما، آمین۔ اے اللہ اس بستی میں بہاریں عطا فرما دیں۔ آمین۔ ان بچوں نے بڑے بڑے اچھے خطیب، بڑے بڑے اچھے شاعر جو اس وقت
ہندوستان میں سر فہرست مقرر آتے ہیں ان کو دعوت دے کر کے بلایا ہے، اور میں تو آپ کے جسپور کا ہوئی ہوں، اشتہاروں میں بھی ویسے بھی مجھے میرے گھر کے قریب کے لوگ کم جانتے ہیں جتنا جسپور کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ابھی آپ نے تقریر سنی خطیب ہندوستان علامہ احمد رضا منظری صاحب، میرے بعد خطیب ہندوستان جلالت العلم حضرت علامہ و مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، اور شاہکار ترنم شاعر اسلام آپ نے سنائی ابھی راشد رضا مرکزی، اور پھر نقیب بھی بلایا تو الحمدللہ جو ہندوستان میں ٹاپ کا نقیب ہے ان کو بلایا، یوسف رضا سنبھلی۔ ممبر شریف پر بڑے بڑے علماء، بزرگ علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کے جو ہمارے جسپور کے بزرگ ہیں، حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب۔ اگر میں سب کے نام لوں تو بہت دیر لگے گی، میں نے ان بزرگوں کا نام لیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم صاحب جو جامعہ عربیہ اہل سنت بدر العلوم کے پرنسپل ہیں، اور مفتی اسرائیل صاحب قبلہ یہ میرے سامنے بیٹھے تھے، نام لے دیا۔ اور قاری نعیم صاحب قبلہ، اگر کسی بھائی کا نام رہ جائے عالم کا معاف کرنا، ان کے لیے بھی میرے دل میں اتنی ہی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں جلدی سے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، اور یہ بتا دوں بدر العلوم واقعی آج سے نہیں سینکڑوں سال سے، حضرت میں تو بہت چھوٹا ہوں، آج بدر العلوم کی وجہ سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں اور کبھی کبھی دوسرے ملکوں میں بھی چلا جاتا ہوں، یہ بدر العلوم کا فیضان ہے اور میرے سرکار صابر پاک کا فیضان ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب بھی یہیں پڑھے، پڑھائے بھی، بڑے بڑے علامہ حنیف خان صاحب، مفتی یونس صاحب قبلہ، بڑے بڑے علماء۔ ایک فہرست ہے جو بدر العلوم سے علماء بھی، خطبہ بھی، شعراء بھی، حفاظ بھی، قراء بھی، الحمدللہ یہ بدر العلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوک میں پلنے والے جتنے بچے ہوئے الحمدللہ وہ کامیاب رہے۔ اب بھی میں نے آ کر کے دیکھا ماشاءاللہ اتنا شاندار بچے بالکل سیٹنگ سے پڑھ رہے ہیں، جیسے اخلاق ہونا چاہیے ویسے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان، وہ بچے، اس عمر میں اکثر بچے ڈیجو پہ ناچا کرتے ہیں، اس عمر میں اکثر بچے موبائلوں میں اور ادھر ادھر غلط باتوں میں پڑے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ جد و جہد کر کے کبھی حاجی صاحب کو پکڑا، کبھی کسی صاحب کو پکڑا، کبھی کسی صاحب کو اکٹھا کر کے آج دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے۔ بس دل سے دعائیں اللہ تعالیٰ مولا سب کے قدموں کو قبول فرما لے، سب کی رقموں کو قبول فرما لے، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے اس شہر جسپور میں خوب خوب بہاریں عطا فرما دے۔ اب کلمہ شریف پڑھے اور میں شروع ہوتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں یہی کہوں، یوں سمجھے، ایک بات بتاتا ہوں، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، اب وقت کیا ہے، دور کیا ہے، اب خالی نعرے لگانے کا دور نہیں، خالی نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، اب علم سیکھنے کا وقت ہے، علم حاصل کرنے کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ بچے تو مدرسے میں چلے جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے پڑھنے؟ آپ کی پڑھائی کہاں ہوگی؟ اگر موبائل چلا ہی رہے ہیں، آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو غلط استعمال مت کیجئے۔ آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ اس میں کیا نہیں ہے، یہ ایک آپ کے لیے استاد ثابت ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک ٹیچر ثابت ہوگا، یہ آپ کے لیے ایک معلم ثابت ہوگا، اور اگر غلط چیزیں دیکھیں گے تو ادھر ہی بہتے چلے جائیں گے۔ اب موبائل جن جن بچوں پر ہے، موبائل جن جن
نوجوانوں پر ہے ان کو صحیح استعمال کریں۔ آج دیکھیں، دور دیکھیں، کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، لوگ تبھی بولتے ہیں جب پڑھتے ہیں، مگر اس پورے مجمع میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک اگر میں پوچھ لوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو الزام لگا تھا، وہ الزام تھا کیا؟ وہ الزام کس نے لگایا؟ وہ الزام کب لگا؟ اس الزام کا ذکر کون سی کتاب میں ہے؟ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ۔ مگر ایسا نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی کھوج رکھتے ہیں، آخر یہ الزام لگا کیوں؟ یہ الزام کا جواب کیا ہے؟ ایک الزام تو یہ ہے جس کو بولتے ہیں الزام، اس کا نام اگر یہاں سے یہاں تک پوچھ لوں، بڑے نعرے لگانے والے ہیں ہم، بڑی ڈینگیں مارنے والے ہیں ہم، بڑی باتیں کرنے والے ہیں ہم۔ اس الزام کا نام کیا ہے؟ اس تہمت کا نام کیا ہے؟ اس تہمت کا نام افک ہے۔ اس تہمت کا نام افک ہے، اس کو واقعہ افک بولتے ہیں۔ کون سی کتاب میں ذکر ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ نے سنی ہوگا، اللہ الصمد۔ اب ذرا سنو، یہ افک ہے کیا؟ یہ کیسے الزام لگا؟ تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں خبر ہے؟ نہیں سنو، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام 5 ہجری کی بات ہے، ذرا توجہ رکھنا۔ کون سی ہجری کی بات ہے؟ 5 ہجری کی بات ہے۔ ہجری بولتے کس کو ہیں؟ میرے نبی مکے سے مدینے کو گئے، اس جانے کو اگر 1 سال ہو گیا تو 1 ہجری ہو گئی، 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری ہو گئی، اب 5 سال ہو گئے تو 5 ہجری ہو گئی۔ مکے میں میرے نبی کو لوگوں نے ستایا، حکم ہوا محبوب آپ مدینے چلے جاؤ۔ اس جانے کو حجر یحجرو ہجرت بولتے ہیں کہ سفر کر گئے، 5 سال ہجری کیے ہوئے ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے، اس غزوے کا نام کیا ہے؟ اس غزوے کا نام ہے غزوہ مستلق نام ہے اس کا۔ وہاں پر جا رہے تھے، اس کی واپسی جب ہوتی ہے اس میں ساتھ میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں اور میرے آقا کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، اللہ وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ کی کم عمر ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح میرے آقا سے جب ہوا تھا تو 6 سال کی عمر تھی، جب رخصتی ہوئی تھی تو 9 سال کی تھی۔ اس بات کو بھی میں واضح کروں گا، مگر اپنے بچوں کو یہ باتیں بتایا کرو، اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتایا کرو، یہ سبق پڑھایا کرو، تاکہ تم سے اگر کوئی کہے تو تمہیں اب کسی مولانا کا دروازہ دیکھنا نہ پڑنا چاہیے، تمہیں کسی کے در پہ نہیں جانا چاہیے۔ جب غیر لوگ پڑھنے کے بعد تمہاری کتاب سے تم پر سوال کر سکتے ہیں، اتنا پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مگر کہاں پڑھ رہے ہیں؟ لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو موبائل سے سب کچھ دیکھ سکتے ہو، سب کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ اب ذرا سنو، 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ مستلق ہے، وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں، میرے نبی بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، مگر اس وقت عورتوں کو ایک ہودج میں رکھا جاتا تھا، جیسے پالکی ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے دلہن کو پالکی میں لے جایا جاتا تھا، چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا، تو وہ جنگ سے واپس میں آ رہی تھی، حضرت عائشہ اسی پالکی جس کو ہودج بولتے ہیں اس میں بیٹھی ہوئی تھی، کم عمر تھی، بچے کم عمر تھی، وزن کم تھا، کوئی بھی صحابی چہرہ نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی شخص پردہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا، وہ ہودج ایسے ہی اٹھا کے سواری پر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ جب
اب راستے میں وہاں پہ ٹھہری ہے اور لوگ بھی ٹھہر جاتے ہیں. اللہ اللہ. جب حضرت عائشہ کو کچھ ضرورت ہوتی ہے, ضرورت سے تھوڑی آڑ میں چلی جاتی ہیں, ادھر چلنے کا وقت ہو جاتا ہے. قافلے نے آپ کے ہودج کو اٹھا کے رکھ دیا. قافلے والے سمجھے حضرت عائشہ اسی میں موجود ہیں, مگر چھوٹی سی مطلب کم عمر تھی, وزن زیادہ نہیں تھا, تاکہ پتہ چل جاتا. لکڑی کا ہودج اٹھا کے رکھ دیا, لوگ سمجھے حضرت عائشہ اسی میں ہے. وہ قافلہ چلا جاتا ہے. حضرت عائشہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے جب واپس آتی ہیں, ذرا توجہ رکھنا, سن لو الزام کہاں سے لگا ہے, تہمت کہاں سے لگی ہے, پوری ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے, پورا پتہ معلوم ہونا چاہیے. یہ ہماری تمہاری ماں ہے. حضرت عائشہ وہاں پہ رہ جاتی ہیں, قافلہ چلا جاتا ہے, اکیلی رہ گئی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ. حضرت عائشہ نے سوچا یہ موبائل کا دور نہیں تھا فون کر دیا جائے, کوئی اور دور نہیں تھا خبر بھیجا دی جائے. حضرت عائشہ وہیں پہ آرام کرنے لگی کہ جب لوگ میرے ہودج کو دیکھیں گے تو میں ان کو نہیں ملوں گی, جب وہاں پر مجھے نہیں پائیں گے تو لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے تاکہ مجھے مل جائیں. مگر قافلہ چلتا چلا گیا. جیسے ہی قافلہ چلتا چلا گیا, اب پیچھے سے کچھ صحابہ آ رہے تھے. ایک صحابی رسول آ رہے تھے, ان کا نام حضرت صفوان تھا. ذرا توجہ رکھنا, نام بھی یاد رکھنا, تمہیں پوری بات معلوم ہونی چاہیے. بہت نعرے لگا لیے ہیں, ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا ہے, ہمیں کسی پہ گالی نہیں بکنی ہے, مگر اپنا مسئلہ تو حل کرنا ہے, اپنی بات تو حل کرنی ہے. ذرا سنو, حضرت صفوان آ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو مومنوں کی ماں ہے, میرے نبی کی بیوی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. اللہ اللہ. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی سواری پر بٹھا لیا. حضرت عائشہ نے اور حضرت صفوان نے مدینے تک آتے ہوئے ایک بھی بات چیت نہیں کی, کوئی بات آپس میں نہیں کی. جب مدینے آ گئے لوگوں نے دیکھا حضرت عائشہ نہیں ہے, پیچھے سے حضرت صفوان کے پاس جب حضرت عائشہ پہنچتی ہے, ایک منافق تھا مدینے میں. اللہ اللہ. منافق تھا جس منافق کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اس منافق نے مدینے میں ہوا اڑا دی, مدینے میں غلط بات پھیلا دی, تہمت لگا دی, برے کام کی تہمت لگا دی, زنا کی تہمت لگا دی. معاذ اللہ. ذرا سوچو, ارے یہ منافق تھا, منافق نبی کی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے, حضرت صفوان کے ساتھ زنا کی تہمت لگا دی, الزام لگا دیا. مدینے میں ہوا پھیل گئی, لوگوں میں باتیں ہونے لگی, کان کان سے باتیں ہونے لگی. ارے عائشہ اور صفوان ساتھ میں آئے, بری طریقے سے ہوا پھیل جاتی ہے, یہاں تک کہ 3 صحابہ مطلب 2 صحابی اور ایک صحابیہ بھی عبداللہ بن ابی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ کون آ جاتے ہیں کہنے میں, ان صحابیوں کا نام بھی سنتے چلو. ایک صحابی کا نام جو اس منافق کے کہنے میں آ جاتے ہیں, جو اس منافق کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, ایک صحابی کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے. کیا نام ہے بولو, حضرت حسان بن ثابت ہے. اللہ اللہ. اور دوسرے صحابی کا نام ابن اسامہ ہے, اور ایک صحابیہ ہے اللہ اللہ جو جھانسے میں آ جاتی ہے. اس صحابیہ کا نام, اس صحابیہ کا نام اللہ اللہ. ذرا سنو, ہمنا ہے اللہ. آگے جب بات آ جاتی ہے, یہ 3 لوگ بھی جھانسے میں آ جاتے ہیں, مدینے میں بات پھیل جاتی ہے. یہ الزام لگاتا حضرت عائشہ صدیقہ پر. ارے تمہیں معلوم ہے یہ الزام لگا ہے. اب پتا چل گیا الزام لگایا کس نے تھا, منافق نے لگایا تھا. آج بھی ہمارے اندر منافق رہتے ہیں. ارے ملیں گے تو بڑے سنبھال کے ملیں گے, بڑے مسکرا کر کے ملیں گے. کوئی نبی کی بات, کوئی نبی کی گستاخی کے بارے میں بات کرتا ہے, اگر کوئی دین کا کام کرنے چلے تو ٹانگ اڑانے کی باتیں کرتا ہے. کان کھول کے سنو, عبداللہ ابن ابی بن سلول نے
یہ چرچا پھیلا دی تھی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی. اللہ اللہ حضرت عائشہ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں. روتے روتے علماء بیٹھے ہیں. ذمہ داری سے بول رہا ہوں, پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کسی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھنا, نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر زانیہ نہیں ہو سکتی. الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ حضرت عائشہ پر لگایا جا رہا ہے. اب اس کو کون ثبوت دے گا؟ لوگ چرچا چل رہا تھا, حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. تم نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں, تم نے سنا ہے کیا باتیں چل رہی ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو سنو, وہی ایمان رکھنا جو حضرت عمر کا ایمان تھا, وہی ایمان رکھنا جو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تھا, وہی ایمان رکھنا جو حضرت عثمان غنی مولا علی کا ایمان تھا. حضرت عمر جواب دیتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عمر کہتے ہیں سبحانکا ھذا بہتان عظیم, پاکی ہے اللہ کی, یہ تو کھلا ہوا الزام ہے. حضرت عائشہ پر کھلی ہوئی تہمت ہے, کھلا ہوا الزام ہے. حضرت عمر کی زبان کے جو الفاظ نکلے تھے, اللہ نے وہی الفاظ وہی الفاظ قرآن میں نازل فرما دیے, اپنے محبوب پر وہی نازل فرما دی. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن پاک پڑھو, اب کوئی صفائی دے. مدینے میں چرچا پھیل گیا, میرے نبی صفائی دے سکتے تھے مگر میرے نبی نے صفائی اس لیے نہ دی. کوئی منافق یہ کہہ سکتا تھا ارے ان کی بیوی ہیں اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں, اور کسی نے اس لیے, ابو بکر صدیق نے بھی اسی لیے صفائی پیش نہ کی کہ ارے ان کی بیٹی ہیں اس لیے صفائی پیش کر رہے ہیں, لیکن خاموش ہے. اب ایسے عالم میں سورہ نور کی 16 آیتیں, ایک آیت نہیں 16 آیتیں قرآن میں آ جاتی ہیں, 16 آیتیں نازل ہوتی ہیں. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 تک گھر میں جا کر کے 18واں سپارہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 28 پڑھتے چلے جاؤ تاکہ تمہیں پتا چلے میرے اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں بتا دیا. اے لوگوں, جو عائشہ پہ الزام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق ہے, یہ الزام لگاتا ہے عائشہ بری ہے الزام سے, عائشہ نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا, حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اب دنیا کا انسان کوئی بھی کتنا ہی بھونکتا رہے, دنیا کا انسان کتنا ہی کوئی کہتا رہے, مسلمان کے لیے قرآن کا فیصلہ اٹل ہے, قرآن کا فیصلہ اٹل ہے. بولو فیصلہ اٹل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الزام تھا, یہ تہمت تھی حضرت عائشہ پر جو زنا کی تہمت تھی. تو اب پتا چلا, آج کے بعد خیال رکھو گے, موبائل کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دو گے. ارے ان نوجوانوں نے اپنی شہرت کے لیے تمہیں اکٹھا نہیں کیا, اپنی ناموری کے لیے اکٹھا نہیں کیا, اس لیے اکٹھا کیا تاکہ پیغام پہنچ جائے. میں کتنی باتیں بتا دوں گا, آدھے گھنٹے کی تقریر میں بہت زیادہ باتیں نہیں بتا سکتا, مگر راستے ایسے بتا دوں گا جو تمہیں کئی سال تک مطالعہ کر سکتے ہو. آج ہی سے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کر دو, ان کے فضائل پڑھنا شروع کر دو, ان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دو. پیارے اب ذرا یہ بھی تو سنو, یہ ایک بات اور سنتے چلو. یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے, آپ پر اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں, بلکہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں لوگ.